آج کا ٹاپک بہت اہم ہے، بہت خاص ہے لڑکیوں کے لیے، ان لڑکیوں کے لیے جو شادی کے بعد یہ سمجھ نہیں سکتی کہ ان کے شوہر کو کس بات پہ غصہ آتا ہے۔ ایک ساس سسر سے ہٹ کے ویڈیو ہے، ٹھیک ہے، صرف ساس سسر کے ساتھ بدتمیزی یا پھر گھر والوں کے ساتھ لڑائی ہی وجوہات نہیں ہوتی۔ ایک ایسی وجہ میں آج آپ کے ساتھ شیئر کروں گی جس کی وجہ سے بہت ساری لڑکیاں جو ہیں وہ شادی کی شروعات میں ہی ڈیورس لے کے بیٹھ جاتی ہیں، اور اس کی وجہ یہ ہوتی ہے انہیں خود کو کچھ اس بات کا علم ہی نہیں ہوتا کہ ہم نے آخر ایسی کیا غلطی کر دی ہے۔ تو السلام علیکم مائی یوٹیوب فیملی، کیسی ہیں میری پیاری پیاری بہنوں بیٹیاں، جہاں رہی خوش رہیں آباد رہیں، اللہ پاک سب کے نصیب اچھے کرے، کسی کے ساتھ کے میری بیٹیوں کے نصیب بھی اچھے۔ آج کی ویڈیو میں جو میں ٹاپک آپ کے ساتھ شیئر کروں گی، امید ہے آپ کو بہت اچھے طریقے سے آنے والی بچیوں کو سمجھ آئے گا، کیونکہ میری جو ویڈیوز ہوتی ہیں وہ بیٹیوں کے لیے ہوتی ہیں، خاص طور پہ ان بیٹیوں کے لیے ہوتی ہیں جن کو کوئی اتنی خاص جو ہے نا شادی کے بارے میں نہ کوئی گائیڈ کرتا ہے، نہ ان کی صرف توجہ ہوتی ہے۔ ظاہر بچیاں پڑھتی رہتی ہیں، پڑھائی کے بعد ان کی فوراً سے شادی ہو جاتی ہے تو انہیں ان چیزوں کا علم نہیں ہوتا، اور اکثر بچیاں ہوتی خوش مزاج ہیں اور وہ اگلے بندے کی چالاکی، ہوشیاری، مکاری کو نہیں سمجھ سکتی۔ اچھا جی، سب سے پہلے تو یہ ہے نا کہ ساس سسر میں تو جب نئی نئی شادی ہوتی ہے وہ خوشی ہوتے ہیں، شروعات میں لڑائیاں نہیں ہوتی، شروعات میں بہت اچھا ٹائم گزارا ہوتا ہے، وہ وقت ہوتا ہے آپ کا جو ہے نا اپنے سسرال والوں کے ساتھ اپنے بارے میں اچھے تعلقات قائم کرنے کا، ٹھیک ہے، اور وہ تعلقات جس طریقے سے آپ قائم کر سکتے ہیں اس کے بارے میں نے اس ٹاپک پہ بہت ساری میں نے ویڈیوز بنا رکھی ہیں۔ اب مین چیز ہوتی ہے ہسبینڈ کو کن باتوں پر غصہ آتا ہے، اور ہسبینڈ کے ساتھ ایسی کون سی باتیں ہیں جو آپ نے نہیں کرنی ہیں، جن سے آپ نے گریز کرنا ہے، ایسی حرکتیں ہیں، بلکہ باتیں بھی نہیں حرکتیں ہیں ایسی۔ اچھا، اب اکثر لڑکیاں کیا کرتی ہیں کہ شادی کے بعد انہیں پتہ نہیں ہوتا، آپ کے گھر میں آپ کا دیور موجود ہے، آپ کا جیٹھ موجود ہے، آپ ان کے ساتھ اپنے ہسبینڈ کے سامنے زیادہ کھلکھلا کے بات کرنا، زیادہ ہنس ہنس کے بات کرنا، آپ اپنے اخلاق، میں یہ نہیں کہتی لڑکیاں غلط ہوتی ہیں، آپ اپنا اخلاق دکھا رہی ہوتی ہیں کہ اگلے بندے کے ساتھ خوش ہو کے بات کر رہی ہوتی ہیں، لیکن بعض مرد حضرات کی نیچر آپ کو نہیں پتہ ہوتی، کیونکہ جب نئی نئی شادی ہوتی ہے نا تو اس وقت ایک مرد جو ہوتا ہے وہ بھی اپنی بیوی کو نا، خاص طور پہ جن کی ارینج میرج ہوتی ہے، وہ اپنی بیوی کو جج کر رہا ہوتا ہے کہ آخر اس کے مزاج میں یہ چیز کس وجہ سے۔ اچھا، اس بات کو نا میں آپ کو آسان الفاظ میں اس طرح سمجھاتی ہوں کہ میں ایک ایسی سٹوری جانتی ہوں، ایک ابھی کچھ دنوں کی ہی بات ہے، ایک لڑکی کو اس وجہ سے ڈیورس ہو گئی، تو میں نے سوچا میں آپ کے ساتھ بھی یہ بات شیئر کروں کہ بچیاں شادی کی شروعات میں یہ غلطیاں بھی نہ کیا کریں۔ اب اس لڑکی کا مسئلہ یہ تھا کہ اس کی والدہ تھی نہیں اور پڑھ رہی تھی اچھی خاصی، لیکن اس کی پھپھو نے اس کی شادی کر دی جلد بازی میں۔ لوگ وہ اچھے تھے، یہ نہیں تھا کہ وہ لوگ برے تھے، لڑکا بھی اچھا تھا، لیکن اس لڑکی کے مزاج میں بھی ایسی کچھ چیزیں تھیں جس کی وجہ سے اس کو اس کے شوہر نے جو ہے نا اس طلاق دے دی۔ اور کیوں دے دی؟ اس کی وجہ یہ تھی کہ لڑکی جو تھی نا، وہ اس نے جو وجوہات اس لڑکے نے جو بتائی ہیں نا، جب اس سے پوچھا گیا کہ اتنی خوبصورت لڑکی ہے، اتنی اچھی ہے، اور ایک بیٹی پیدا ہونے کے بعد اسے دی ہے، اور اب لوگ جو ہے نا، آج کل کے جو لوگ ہیں نا وہ بالکل لحاظ نہیں کرتے۔ پہلے یہ ہوتا تھا، پہلے زمانے میں کچھ بڑے بزرگوں کا لحاظ ہوتا تھا، کچھ رشتہ داروں کا لحاظ ہوتا تھا، کچھ خدا کا خوف ہوتا تھا لوگوں کے دلوں میں، وہ جو ہے نا پوری جانچ پڑتال کر کے اس کے بعد کوئی فیصلہ کرتے تھے۔ لیکن اب یہ المیہ ہے نا کہ ابھی مرد حضرات کو ذرا سی بھی کوئی غلطی ملتی ہے نا، کیونکہ ان کی جیب بھاری ہوتی ہے، کیونکہ ان کے پاس آپشن ہوتا ہے کہ ہم دوسری شادی کر لیں گے، اور آسانی سے آپشن آج کل اویلیبل بھی ہیں، کیونکہ بیٹیاں زیادہ ہیں، بیٹے کم ہیں، اور لوگ جو ہیں وہ رشتے آسانی سے دے بھی دیتے ہیں۔ اس وجہ سے نا پھر مرد حضرات جلدی میں یہ غلطیاں بھی کر جاتے ہیں، اور کئی اب یہاں پہ اس لڑکی سے کیا غلطی ہوئی کہ اس کو غلطی نہیں، میں کہتی اگر اس کے شوہر نے اسے منع کیا تھا تو اسے رہ جانا چاہیے تھا۔ تو وہ کیا کرتی تھی کہ اس کے سارے کزنس جو تھے، اس کے جو بھائی تھے، ان کے ساتھ بہت ہنس ہنس کے بات کرتی تھی، مطلب ہنستی پہلے تھی، بات میں کرتی تھی، اور بہت زیادہ ان کے ساتھ فری ہو جاتی تھی۔ تو یہ چیز اس کے شوہر کو اچھی نہیں لگتی تھی کہ میری مسز جو ہیں وہ دوسرے مرد حضرات جو اپنے کزن ہیں، اپنے بھائی ہیں یا اپنے رشتہ دار ہیں، ان کے ساتھ کیوں اتنی ہنس ہنس کے بات کرتی ہے، کیوں اتنی فری ہوتی ہے، بہت زیادہ اوور ہو جانا۔ اور یہ چیز وہ زیادہ کرتی بھی اپنے شوہر کے سامنے تھی ایسی حرکتیں، اور اس کے شوہر نے اس کو ایک بار منع بھی کیا کہ آپ یہ کام چھوڑ دیں، یہ جو ہے نا مجھے پسند نہیں ہے، فلاں میرا کزن ضرور ہے، میں اس کے ساتھ فری ہوں، وہ میرا دوست ہے، لیکن وہ آپ کا دوست نہیں ہے، آپ کا فری ہونا مجھے پسند نہیں ہے۔ لیکن اس چیز کو اس نے سیریس ہی نہیں لیا اپنے ہسبینڈ کے ساتھ۔ جب بھی اس نے بات کی تھوڑی دیر منہ پھلایا، ناراض ہوئی، لیکن جیسے اس کے کزن گھر میں آئے، جیسے اس کے باقی کوئی رشتہ دار میں وہ گئی ہے، وہ اس کے ساتھ ہنس ہنس کے اسی طرح باتیں کرنا شروع کر دیتی تھی۔ یہ چیز جب پہلی دفعہ اس کے شوہر کو چبھی نا، تو اسے چاہیے تھا وہ تب ہی سائڈ ہو جاتی، لیکن اس نے ایسا نہیں کیا، اور ایسا نہ کرنے کی وجہ سے پھر بیچ میں وہ پریگننٹ تھی،
اور اس کی جو ہے ناراض ہو کے آ گئی، پریگننٹ ہونے کے باوجود وہ ناراض ہو کے میکے آ کے بیٹھ گئی۔ اب پھر جب وہ میکے آ کے بیٹھی ہے کچھ دنوں تک، پھر اس کے پیچھے سے اس کی ساس وغیرہ آئی ہیں اس کو لینے کے لیے، وہ واپس چلی گئی ہے، اس کو لے کے گئے ہیں، اور وہیں پہ اس کی ڈیلیوری ہوئی ہے، بیٹی اس کی پیدا ہو گئی ہے، اور بیٹی پیدا ہونے کے باوجود اس کے بعد پھر اس نے وہی طریقہ اختیار کر لیا دوبارہ سے، مطلب ایک چیز اس کی عادت میں تھی، اور اس پر پھر اس کے ہسبینڈ نے اسے تھپڑ مار دیا اور کہا کہ جی آپ کی یہ حرکتیں مجھ سے برداشت نہیں ہوتی، میں نے پہلے آپ کو چانس دیا تھا لیکن آپ نے چانس مس کر دیا، ابھی میں آپ کو برداشت نہیں کر سکتا۔ اس بات پہ پھر اس نے اپنے ہسبینڈ کے ساتھ کافی بدتمیزی بھی کی اور چیخی چلائی، اور اس نے غصے میں آ کے جلد بازی میں طلاق دے دی۔ اب اس کی طلاق دینے کے بعد اس بچی کی اتنی ایج نہیں تھی، اتنی عمر نہیں تھی، اور ساتھ میں اس کے پاس ایک اور چھوٹی بیٹی۔ اب جس پھپھو نے اس کی شادی کروائی تھی وہ پھپھو خود اتنی پریشان کہ اب میں اس کو پالوں گی یا اس کی بیٹی کو پالوں گی۔ اتنی مشکلوں سے اس نے اس کی بیٹی کو، تقریباً اس کی بیٹی جب 1 سال 1.5 سال کی ہو گئی تو اب پھر دوبارہ اس لڑکی کی دوسری جگہ پہ شادی ہو گئی ہے۔ لیکن بتانے کا مقصد یہ ہے آپ کو کہ شادی کی شروعات میں صرف اور صرف ساس سسر، نندیں، دیورانیاں، جٹھانیاں نہیں ہوتی، آپ کے ساتھ آپ کے شوہر بھی ہوتے ہیں، اور شوہر صرف ان باتوں سے خوش نہیں ہوتے کہ آپ کا رویہ آپ کی ساس سسر کے ساتھ اچھا ہے، یا آپ بہت ہنس مکھ ہیں، آپ بہت کھیل کھلا رہی ہیں، یا آپ بہت خوش مزاج ہیں۔ بعض اوقات آپ کی خوش مزاجی اور آپ کا ہنس مکھ ہونا بھی آپ کو بھاری پڑ سکتا ہے۔ شوہر کے مزاج کو سمجھنا بہت ضروری ہے۔ اگر آپ کے ہسبینڈ آپ کو خود منع کر رہے ہیں کہ یہ فلاں بندہ ہے، اس سے آپ نے دور رہنا ہے، یا اس کے ساتھ آپ نے جو ہے نا تھوڑا سی حد رکھنی ہے، تو آپ اس بات کو سیریس نہ لیں، مطلب اس طرح سیریس نہ لیں کہ آپ غصے میں ہو جائیں، اس نے مجھے منع کیا ہے، مجھ پہ شک کر رہا ہے، مجھ پہ بھروسہ نہیں کر رہا، تو جو ہے نا آپ اس سے ناراض ہو کے بیٹھ جائیں اور اپنی یہ بات منوانے کی کوشش کریں کہ میں سب کے ساتھ ایسے ہی رہوں گی، تو یہ غلط ہے، یہ آپ نے بالکل بھی نہیں کرنا۔ اس کی وجہ سے بہت ساری لڑکیوں کے گھر ٹوٹ جاتے ہیں، جیسے کہ ابھی اس کا ٹوٹا ہے۔ میں یہاں پہ آپ کے ساتھ اپنی بات شیئر کرتی ہوں۔ میری جب شادی ہوئی تھی تو حالانکہ میرے ہسبینڈ میرے کزن بھی ہیں اور ہماری پسند کی شادی ہوئی تھی، ہماری کافی بڑی اچھی ہماری لو سٹوری ہے۔ میرے پاس اپنے ہسبینڈ کی اور اپنی جو ہے نا چٹھیاں، اس ٹائم ہم لوگ چٹھیاں لکھتے تھے، وہ ابھی تک میں نے سنبھال کے رکھی ہوئی، پورا ایک پرس ہے۔ تو انشاءاللہ چینل مونیٹائز ہو گیا تو آپ کے ساتھ اپنی لو سٹوری، اپنی محبت کی جو چٹھیاں ہیں وہ آپ کے ساتھ شیئر کروں گی، خط آپ کو دکھاؤں گی۔ اس ٹائم موبائل نہیں ہوتے تھے، لیکن خط تو کتابت کا سلسلہ چلتا تھا، ہم خط کیسے ایک دوسرے کو دیتے تھے، کیسے لیتے تھے، تو یہ ساری باتیں آپ کے ساتھ نا پھر تب بھی شیئر کروں گی اگر چینل مونیٹائز ہوا تو۔ اچھا، تو بتانے کا مقصد یہ ہے آپ کو کہ میرے ہسبینڈ کے ساتھ میں اتنی زیادہ کلوز بھی تھی، مطلب کلوز اس طرح تھی کہ کزن تھے ہم آپس میں، لیکن اس کے باوجود شادی کے بعد میرے ہسبینڈ کے سامنے میں نے ایک بار ان کا ایک بہت قریبی دوست آیا ہوا تھا، اور میں نے ان کے ساتھ ہنس کے بات کی، ہنس کے بھی کس طرح بات، انہوں نے بات ہی ایسی کی جس پہ مجھے تھوڑی سی مجھے ہنسی آ گئی، تو میرے ہسبینڈ نے یوں آنکھ بھر کے میری طرف دیکھا، اچھے خاصے غصے میں مجھے دیکھا، مجھے سمجھ آ گئی انسان نہ پاگل نہیں ہوتا، تو میں وہیں پہ تھوڑی سی سیریس ہو کے اور وہاں سے چلی گئی، اور دوبارہ میں اس طرف آئی ہی نہیں، ان کے پاس نہ بیٹھی نہ۔ تو پھر جب میں سائڈ پہ ہوئی اپنے روم میں گئی تو میرے ہسبینڈ نے کہا کہ آپ، وہ میرا دوست ضرور ہے، میرے ساتھ بہت کلوز ہے، لیکن آپ نے جو ہے نا اس کے ساتھ ابھی زیادہ فری نہیں ہونا، اور مجھے یہ چیز پسند نہیں ہے۔ اس کے بعد میرے ہسبینڈ نے ایسا ماحول ہی نہیں ہونے دیا جس میں میں جو ہے نا کسی ایسی جگہ پہ جاتی، وہ جہاں کہیں اس طرح کا ماحول ہوتا تھا وہاں پہ خود ہی جاتے تھے، اپنی والدہ کو بھی منع کر دیتے تھے کہ یہ نہیں جائے گی، اور اس بات پہ میری جو پھپھو ہیں وہ ناراض بھی ہو جاتی تھیں کہ یہ جو ہے نا اس نے شاید خود، اس کی بیوی نے اس کو بولا ہوا ہے کہ میں نے وہاں نہیں جانا، حالانکہ میرے ہسبینڈ جو ہیں وہ خود مجھے نہیں جانے دیتے تھے اور اچھا بھی کرتے تھے، مجھے ان کی اس عادت سے کوئی چڑ نہیں تھی، کوئی غصہ نہیں آتا تھا۔ اکثر لڑکیاں جو ہوتی ہیں نا، وہ جب ہسبینڈ ان کو کہیں جانے سے منع کرتے ہیں یا کسی محفل میں زیادہ ہنسی مذاق کرنے سے منع کرتے ہیں تو وہ چڑ جاتی ہیں، غصے میں ہو جاتی ہیں، تو یہ چیز غصے والی نہیں ہوتی، اس چیز پہ آپ کو فخر کرنا چاہیے، خوش ہونا چاہیے کہ آپ کے ہسبینڈ جو ہیں وہ ان کے لیے آپ قیمتی ہیں، اور پتہ ہے قیمتی چیزوں کو چھپایا جاتا ہے۔ اب جب میں کہیں پہ نہیں جاتی تھی نا تو مجھے سب کہتی تھی کہ یہ تو گھر سے باہر نکلتی نہیں ہے، کہیں جاتی نہیں ہے، اور میں نے پھر ایک بار یہ بات اپنے ہسبینڈ سے کی اور انہیں ایسی باتوں میں کہا کہ فلاں میری دوست وہاں بھی گئی، تو اس طرح کا
کر کے جاتی ہے، دکان پہ بھی جاتی ہے کچھ چیزیں خریدنے کے لیے، باہر جاتی ہے، ہر ایک کے گھر سارا دن مطلب جب فری ہوتی ہے تو سب کے گھروں کے چکر لگاتی ہے، آؤٹنگ کرتی ہے، یہ وہ کرتی ہے، اور اس کو تو اس کے ہسبینڈ کچھ بھی نہیں کہتے۔ تو میں نے یہ بات جب کی نا تو میرے ہسبینڈ نے مجھے آسان الفاظ میں اور ایک بڑا اچھا جواب دیا، اور انہوں نے مجھے کہا کہ آپ یہ مجھے بتائیں کہ جو اب آپ کے جو عام نارمل یوز کے برتن ہیں وہ اگر کوئی بچہ اٹھا کے لے جائے باہر، گرا دے، پھینک دے، آپ کو اس کا دکھ ہوگا؟ میں نے کہا نہیں۔ کہتے ہیں کہ یہ نارمل ہوتے ہیں نا، ان کی کوئی ویلیو نہیں ہوتی۔ تو میں نے کہا جی بالکل۔ تو کہتے ہیں کہ اسی طرح جب تمہیں اتنی قیمتی برتن ملے ہیں، یا پھر سونا جو ہے وہ بہت، سونے کو اتنا سنبھال کے پیٹیوں میں کیوں رکھا جاتا ہے؟ تو میں نے کہا اس لیے کہ وہ کافی قیمتی ہوتا ہے، اور وہ اس کے کھو جانے کا ڈر ہوتا ہے، اور اس کے کھو جانے سے کافی نقصان ہوتا ہے۔ تو میرے ہسبینڈ کہتے ہیں کہ اگر پیتل ہو اور وہ تو باہر ہی پڑا رہتا ہے، بازاروں میں بک رہا ہے، ہر جگہ بک رہا ہے، اور سستا بھی بک رہا ہے، ہر کوئی اسے خرید بھی رہا ہے، اور اس کے گم جانے پہ کسی کو دکھ بھی نہیں ہوتا، کوئی اس کی کیئر بھی نہیں کرتا۔ ان دونوں کی وجوہات کیا ہیں؟ تو میں نے بتائی نا کہ ایک قیمتی ہے تو ایک دوسرا جو ہے وہ اتنا قیمتی نہیں ہے۔ تو میرے ہسبینڈ نے کہا کہ اسی طرح جو ہے نا، جو لوگ، جو بیویاں اپنے شوہروں کے لیے قیمتی ہوتی ہیں نا، جن کے کھو جانے کا انہیں ڈر ہوتا ہے، جن کے بھولے پن کا انہیں ڈر ہوتا ہے، ان بیویوں کو شوہر سنبھال کے اور چھپا کے رکھتے ہیں۔ تو میرے لیے تم بہت قیمتی ہو، اس لیے۔ تو مجھے اپنے شوہر کی بات یہ بڑی اچھی لگی، اور میں نے کہا اچھا یہ بات ہے تو چلیں پھر خیر ہے، لیکن اگر آپ مجھے اپنی کوئی بات چھپانے کے لیے مجھے اندر چھپا رہے ہیں تو پھر وہ ٹھیک نہیں ہے۔ اب اپنی کوئی بات کیسے؟ کیونکہ میرے ہسبینڈ جو تھے ان کی بھی شادی سے پہلے ان کے نا کافی زیادہ رشتے میری پھپھو نے ان کے مانگے ہوئے بھی تھے، اور کافی زیادہ ان کی گرل فرینڈس بھی تھیں۔ خیر سے وہ ہسٹری میں پھر کبھی آپ کے ساتھ شیئر کروں گی۔ تو میں جہاں جس محفل میں جاتی تھی نا، بیٹھتی تھی، تو وہاں کوئی نہ کوئی میرے ہسبینڈ صاحب کی بات یا تو وہ لوگ جان بوجھ کے کر دیتی تھی ہمیں لڑوانے کے لیے، کوئی بھی بات ایسی ہو جاتی، اس لیے پھر میں ایسی محفلوں سے اوائڈ ہی کرتی تھی جس کی وجہ سے میری اور میرے شوہر کی لڑائی ہو۔ تو بعض ایسی خواتین بھی ہوتی ہیں نا جو خود آپ کے لیے ایسا، آپ دونوں کے میاں بیوی کے درمیان میں غلط فہمیاں پیدا کرنے کے لیے ایسا ماحول پیدا کرتی ہیں جس سے آپ دونوں کی لڑائی ہو۔ جیسے کہ میرے اب ہسبینڈ کی ایک ایسی کزن تھی جو مجھے آ کے کہتی تھی کہ تمہارے جو ہسبینڈ ہے، ابھی تو میں اس کے ساتھ یوں بیٹھی ہوئی تھی، ہم لوگ آپس میں اس طرح کھلکھلا رہے تھے، ایسے ہنس رہے تھے، اس طرح ہم لوگ باتیں کر رہے تھے، اور ہم لوگ آپس میں بہت کلوز ہیں، ہم لوگ آپس میں بہت فری ہیں، اور یہ چیزیں مجھے اچھی نہیں لگتی تھی۔ مجھے جب اس پہ غصہ آتا تھا اور میں اس بات کی وجہ سے اپنے ہسبینڈ سے منہ پھلا لیتی تھی اور غصے میں ہو جاتی تھی، اور پھر ایک بار میں نے ہمت کر کے اپنے ہسبینڈ سے پوچھ لیا کہ یہ جو ہے نا آپ کی کزن میرے ساتھ اس قسم کی باتیں کرتی ہے اور مجھے اس طرح بتاتی ہے۔ تو میرے ہسبینڈ نے کہا کہ آئندہ نہیں کرے گی، اب جو اس نے کر لی اس کے بعد نہیں کرے گی، لیکن آپ نے اب اس سے جو ہے نا اسے کہنا ہے کہ یہ ساری باتیں میرے شوہر کے سامنے کرنا۔ تو جب میں نے یہ بات اس سے کی، میں نے کہا آپ جو باتیں کر رہی ہیں نا، یہ باتیں میں نے اپنے ہسبینڈ کو بتائی ہیں، تو وہ کہہ رہے تھے کہ میں خود اس سے بات کروں گا، کہ میں نے تو یہ بات کی ہی نہیں ہے، کس ٹائم پہ میں نے یہ بات کی؟ تو وہ پھر بڑی شرمندہ سی ہو گئی کہ یہ تو غلط ہو گیا مجھ سے، کہ میں تو سمجھ رہی تھی بھولی ہے اور یہ کسی کو بتائے گی نہیں، لیکن اس نے تو اپنے ہسبینڈ سے بات کر لی۔ اس طرح بہت سے ایسے لوگ ہوتے ہیں جو آپ کے رشتے سے جیلس ہو رہے ہوتے ہیں، جنہیں کہیں نہ کہیں حسد ہو رہا ہوتا ہے کہ یہاں پہ یہ کیوں موجود ہے، ہم کیوں نہیں موجود ہیں، اور وہاں پہ وہ لوگ اپنا دماغ لڑانے کی پوری کوشش کرتے ہیں، اور اپنا دماغ لڑانے کی وجہ سے آپ کا رشتہ خراب کرتے ہیں۔ تو ایسے ماحول میں آپ نے سمپل آسان سا طریقہ ہے کہ آپ نے ہر بات اپنے ہسبینڈ سے شیئر کرنی ہے۔ جہاں پہ آپ اپنی ساس سسر، اپنی نند، اپنی دیورانی جٹھانی کی طرف توجہ دے رہی ہیں، وہاں پہ آپ نے ایسے لوگوں کی طرف توجہ دینی ہے جو آپ کے پاس بیٹھ کے آپ کے کانوں میں غلط باتیں ڈالیں، آپ کے دل میں شک پیدا کرنے کی کوشش کریں۔ آپ کو فوراً سمجھ آ جاتی ہے جب کوئی بندہ طریقے سے بھی بات کر رہا ہو نا، آپ کے دماغ میں کوئی بات ڈالنے کی کوشش کر رہا ہو، آپ نے وہ بات فوراً اپنے ہسبینڈ کے ساتھ شیئر کرنی ہے کہ آج آپ کی فلاں کزن آئی تھی، آج آپ کے فلاں رشتہ دار نے مجھ سے یہ بات کی، فلاں جگہ میں گئی تھی، وہاں میں بیٹھی رہی، وہاں میں نے یہ کام کیا، یہ بات کی، وہاں پہ فلاں بندہ آیا تھا۔ مطلب ہر بات اپنے شوہر سے خود بتا کے خود کلیئر کرنی ہے، خود ان کو جو ہے نا بتا دینا ہے سب کچھ، تاکہ وہ کہیں اور سے بات سنیں تو انہیں پہلے سے آپ کے بارے میں علم ہو کہ یہ بات وہ مجھے بتا چکی ہے۔ تو یہ تھی میری آج کی چھوٹی سی موٹیویشنل ویڈیو۔ اچھی لگی تو لائک، سبسکرائب اور شیئر ضرور کرنا ہے۔ سبسکرائبر بڑے سلو بڑھ رہے ہیں، پتہ نہیں کیا وجہ ہے، مجھے تو بڑی جلدی پڑی ہوئی تھی، لیکن نہیں ہونے والی جلدی، اچھا کئی لوگوں کے چینل بڑے جلدی ہو رہے ہیں۔ اللہ حافظ۔